ہو رہا ہے، 5ویں باب میں صفوں کا بیان ہو رہا ہے۔ نماز کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کے ابواب ہیں آگے۔ اصل باب کتاب کون سی ہے؟ کتاب الصلاۃ۔ تو یہ عمدۃ الاحکام آپ نے کل یہ بتانا ہے کہ اس کے اندر 19 کتابیں ہیں۔ کتنی؟ یہ ایک کتاب نظر آ رہی ہے لیکن اصل میں کتنی کتابیں اس میں؟ 19 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ابواب کو گنتی کرو۔ چلو بیٹھو، سبق یاد کیا ہے؟ القاریہ کا کیا معنی ہے؟ القاریہ کس کو کہتے ہیں؟ چلو معنی نہیں تو پھر کہتے کس کو؟ کس کا نام ہے القاریہ؟ راشد بھائی آپ کو یاد ہے؟ القاریہ قیامت کا نام ہے، کھڑکھڑا دینے والی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے آگے۔ میں نے بتایا تھا کہ انجام کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے قیامت میں قیامت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، انسان اور جن۔ ان کے لیے دو فیصلے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے موازین ہوگا، یعنی ان کے لیے ترازو قائم کیا جائے گا۔ اب پڑھو میرے ساتھ، فَأَمَّا مَن، بس جس شخص کے ثقلت بھاری ہو گئے، موازینہ پلڑے، پلڑے کیا ہوتے ہیں؟ ترازو کے پلڑے، ٹھیک ہے۔ فَهُوَ، پس وہ، فی عیشۃ راضیہ، وہ راضی ہوگا اپنے عیش میں۔ عیش اردو میں بھی کہتے ہیں نا، عیش و عشرت، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پسند کی زندگی۔ عیش کا معنی جو بندہ پسند کرے گا وہی ملے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ، اور جس شخص کے ہلکے ہو گئے، موازینہ پلڑے، ٹھیک ہے۔ یہ میزان کے پلڑے ہیں، میزان ترازو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ موازین یہ ترازو کی جمع ہے، اصل میں میزان کہتے ہیں ترازو کو، اس کی جمع کیا ہے؟ موازین، کیونکہ اس دن تو عامل اور صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ عامل اور صحائف اعمال تولے جائیں گے۔ عامل کا کیا مطلب ہے؟ عمل کرنے والا، عمل کرنے والے کو بھی تولا جائے گا اور اس کے صحائف اعمال بھی تولے جائیں گے، جن میں عمل لکھا ہوگا کہ یہ نیکی کی ہے، یہ نیکی کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہے نا بندے کے دونوں کندھوں پر دائیں جانب بائیں جانب کیا ہوتے ہیں؟ کرامن کاتبین۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ کرامن کاتبین۔ نہیں جی، منکر نکیر الگ چیز ہے۔ منکر نکیر قبر میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کیا ہے؟ کرامن مانے عزت والے، شرف والے، مقام والے۔ کاتبین کا معنی ہوتا ہے لکھنے والے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کرامن کاتبین کا تذکرہ ہے کہ میزان، جو میزان کو تولا جائے گا اس میں کرامن کاتبین کی طرف سے جو لکھے ہوئے صحیفے ہوں گے وہ بھی تولے جائیں گے، کہ ان میں نیکیاں ہیں، نیکیاں اور بدیاں تولی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ سورۃ اعراف میں بھی اس کا ذکر ہے، سورۃ کہف میں بھی ذکر ہے، سورۃ انبیاء میں بھی ذکر ہے اس حوالے سے، یہ جو اعمال توڑنے کے حوالے، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ میزان نہیں، موزون ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی موازین ہے، میزان نہیں ہے، موازین ہے۔
یعنی ایسے اعمال جن کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت اور خاص وزن ہوگا، ایسے اعمال تولے جائیں گے جن کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت ہوگی، کوئی وزن ہوگا، کوئی اہمیت ہوگی، یعنی اتنے اہم جو اعمال، خاص اعمال ہوں گے وہ تولے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میزان موازین کی جمع، موازین میزان کی جمع ہے۔ تو جمع کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ انسان کے بہت سارے اعمال ہوں گے، ٹھیک ہے، پلڑے بھی زیادہ ہوں گے، اس حوالے سے کہ پلڑے جو ہے نا ایک تو نہیں ہوگا، بہت سارے لوگوں کے اعمال جو ہے نا تولے جائیں گے، جس کے بھاری ہو گئے موازین، پلڑے۔ تو پلڑے کیوں کہا؟ اس میں یہ بھی مطلب ہے کہ انسان کے مختلف اعمال جو ہے وزن کیے جائیں گے، اس اعمال کی نسبت سے کہا کہ موازین، بہت سارے پلڑے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے کی بہت ساری نیکیاں ہیں، وہ جو جمع کی جائے گی اس حساب سے اس کو جمع کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو جس کے بھاری ہو گئے، کیا بھاری ہو گئے؟ نیک اعمال، اچھے اعمال بھاری ہو گئے، وہ عیش میں ہوگا، اس کی زندگی اچھی ہوگی، اس کے لیے جنت ہوگی۔ اور جس کے ہلکے ہو گئے نیک اعمال، بھاری ہو گئے برے اعمال، تو وہ شخص کیا ہوگا؟ حاویہ میں جائے گا۔ وما ادراک ما ہی ہے، چلو اس کو اگلی آیات بھی مشکل نہیں ہے، پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھ لیں۔ فَأُمُّهُ، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم؟ ما ہی ہے، یہ کیا ہے، یعنی حاویہ کیا ہے؟ ما ہی ہے، یہ کیا ہے، مطلب حاویہ کیا ہے، وہ کیا ہے، مطلب حاویہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے، آپ کیا جانیں کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ سخت دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ سخت دہکتی ہوئی جو جس کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں اور بڑھ رہی ہوتی ہے نا، تیز سے جل رہی ہوتی ہے، اس کو دہکتی کہتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے بتاؤ؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نارن حامیہ، شعلے والی آگ۔ شعلے والی مفہومی ترجمہ ہے، لیکن میں نے آپ کو منع اس لیے کیا ہے کہ ترجمے والے قرآن نہیں اٹھایا کرو، ٹھیک ہے۔ بھڑکتی ہوئی آگ یا دہکتی ہوئی آگ، حامیہ اصل میں کہتے ہیں گرم کو، حامیہ گرم کو کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ گرم دہکتی ہوئی آگ، یعنی بہت زیادہ جو گرم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حامیہ، ٹھیک ہے۔ تو حاویہ گڑھے کو کہتے ہیں، گڑھے کو، گڑھا ہوتا ہے نا کھڈا، جہنم کے اندر جو گڑھے اور کھڈے ہوں گے وہ ٹھکانہ ہوگا ایسے شخص کا جس کے اعمال ہلکے ہوں گے، جہنم کی گہرائی میں ہوگا۔ اور قیامت میں قیامت کے دن جو سب سے نیچے ہوگا قرآن مجید میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین کا ٹھکانہ سب سے نیچے، جو سب سے بڑا گڑھا ہوگا اس کے اندر کون جائیں گے؟ منافقین، ٹھیک ہے۔ ہو گیا ترجمہ؟ دوسری کتاب نکالو، شاباش۔ یہ کل نہیں پڑھی تھی نا؟ کل یہ پڑھی تھی؟ اس کا آج وہ ہوگا ٹیسٹ، اس کا ٹیسٹ ہونا تھا نا آج۔ اور آج پڑھنی کون سی کتاب ہے؟ وہ عمدۃ الاحکام۔ اور آپ نے یاد نہیں دلایا، آج ترجمہ پڑھنا نہیں تھا، میں نے کہا تھا ایک دن ترجمہ پڑھیں گے، ایک دن حدیث کی کتاب، تو آپ نے یاد نہیں دلایا۔ بیٹھو، حدیث کی کتاب بھی پڑھ لیں گے، حدیث کی کتاب بھی پڑھ لیں گے۔ اچھا بھائی، آپ لوگ یہ بتائیں، حذیفہ ورقے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ ورق، شاباش۔ آپ بتائیں تالے کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ تالے کو مفتاح، کفلن، شاباش۔ حذیفہ آپ بتائیں پیالے کو کیا بولتے ہیں؟ پیالے کو، کپ کو؟ گنجان، شاباش۔
فنجان لفافے کو کیا بولتے ہیں مدثر؟ ظرف اگر میں یہاں ہاتھ رکھ کے بولوں کہ ما ہاذا، حاضر جدار ہاذا جدار، شاباش. اگر میں یہاں ہاتھ رکھ کے بولوں ما ہاذا، حاضر کرسی شاباش. تو ہوشیار ہو گئے بچے. اچھا گھر کو کیا بولتے ہیں؟ گھر کو بیت بیتن. حاضر بیت ہاذا بیتن مانے یہ گھر ہے. یہ بیت گھر کو کیا بولتے ہیں؟ بیتن. بیت ٹھیک ہے. ما ہاذا کام انفن، کیا ہے؟ انفن. اچھا یہ دیکھو ما ہاذا، یہ تو ان کو ٹیسٹ کی بہت خوشی ہو رہی تھی، آ کے کتاب پکڑا دی. یاد تو ہے نہیں تمہیں. لسان، زبان کو بولتے ہیں لسان. ٹھیک ہے. میں آپ کو بولوں کہ ما ہاذہ، حاضر سات ہاذا کیسے؟ حاضر سات شاباش. کیونکہ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے. بولتا ہے تو جس کے آخر میں گولتا ہو عربی میں وہ مؤنث ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ما ہاذہ، ہاذہ ساعۃ. ٹھیک ہے. اچھا ادھر دیکھو ما ہاذی، ہاذی حاضر بن زیادہ من شاف نن حاضر صبورت ہاذہ صبورۃ. اچھا نقشے کو کیا بولتے ہیں؟ نقشے کو حاضر خریدت ہاذی نہیں، میں نے خالی نقشے کا پوچھا ہے. ہاذی نہیں بولو نا. خریطۃ. چوتھا بھی پڑھا ہوا ہے نا سبق. اچھا میں آپ کو بولوں کہ ما ہاذہ، حاضر بالبہات گیند کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو دین کو قرات قرۃ. قرۃ ما ہاذا، اذن ہاذا اذن. حاضر ما ہاذا، حاضر کاتف ہاذی کیسے ہوگا؟ حاضر نہیں کاتف کاتف ہاذی نہیں ہوگا بیٹا، ہاذا مذکر ہے. ٹھیک ہے. چلو یہ ہو گیا آپ کا ٹیسٹ. رکھو عمدۃ الاحکام دو، ابھی تک پڑھی نہیں آپ نے. آج شروع کرتے ہیں اس کو، عمدۃ الاحکام کو. عمدۃ الاحکام حدیث کی کتاب. کتاب کا پورا نام کیا ہے؟ عمدۃ الاحکام عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام. کلام خیر الانام. عمدہ آپ عربی میں بولتے ہیں، اردو میں بولتے ہیں نا عمدہ چیز، یعنی عمدہ چیز ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جی؟ اعلیٰ، اچھی چیز اور خاص چیز. عمدہ خاص کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر اس کا کیا معنی ہوگا؟ عمدۃ الاحکامی، خاص اچھے احکام. ٹھیک ہے. مسائل من کلام خیر الانام، خیر الانام کے کلام سے. خیر الانام کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انام کہتے ہیں عوام کو، انسانوں کو انام بھی کہتے ہیں. کیا؟ انسانوں میں سے سب سے بہترین مخلوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں سے خاص مسائل، یہ کتاب کا نام ہے. عمدۃ الاحکام من کلام خیر الانام. ٹھیک ہے. خیر الانام، خیر جو ہے یہ اسم تفضیل ہے جس کا معنی بنتا ہے سب سے اچھے. جمعے میں بھی شاید آپ موجود ہوں گے، میں نے یہ تھوڑی وضاحت کی تھی. خیر الانام مانے سب سے اچھے.
تو قرآن مجید کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا لفظ ہے؟ خیرکم، یعنی تم سب سے بہتر، خیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو دوسرے کے مقابلے میں، تو تمام انسانوں میں بہترین مخلوق کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تخلیق اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے، اللہ کے بندے اور رسول۔ تو آپ کے کیونکہ احادیث کی کتاب ہے یہ، اس لیے یہ نام رکھا گیا۔ جناب اس کتاب میں کتنے باب ہیں؟ کتاب کتنے اس میں؟ کتاب دیکھو پہلے صفحے پہ دیکھو، فہرست میں لکھا ہوا ہے کتاب الطہارہ، لکھا ہے کتاب الطہارہ، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے بلیک کلر میں، جو بڑے الفاظ لکھے ہوئے ہیں بیچ میں، تیسرے نمبر پہ اس طرف دیکھو نا، وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ فہرست کا ہے، میں نے اوپر لکھا ہوا ہے فہرست، کتاب الطہارہ 1، کتاب الصلاۃ 2، کتاب الجنائز 3، کتاب الزکوٰۃ 4، کتاب الصیام 5، کتاب الحج 6، کتاب البیوع 7، کتاب النکاح 8، کتاب الطلاق 9، کتاب اللعان، کتاب الرضا، کتاب القصاص، کتاب الحدود، کتاب الایمان والنذور، کتاب الاطعمہ، کتاب الاشربہ، کتاب اللباس، کتاب الجہاد، کتاب العتق، 19 ابواب ہیں۔ 19 ابواب میں آپ دیکھ رہے ہو کتابوں کے بعد جو ہے نا ساتھ میں وہ نیچے کچھ ہلکے لفظوں میں چھوٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ باب ہیں۔ یعنی کتاب الطہارہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ 1 2 3 4 5 6 باب ہیں۔ کتاب الطہارہ میں کتنے باب ہیں؟ 6 باب ہیں، یعنی ان سب کا تعلق طہارت کے مسئلے سے۔ کتاب الصلاۃ میں آپ دیکھیں گے کہ ابواب ہیں، یہ ان سب بابوں کا تعلق کس سے؟ نماز سے، یعنی پہلے باب میں وقت کا بیان ہو رہا ہے، دوسرے باب میں جماعت کا بیان ہو رہا ہے، تیسرے باب میں اذان کا بیان ہو رہا ہے، چوتھے باب میں جو ہے قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھنے کا بیان ہو رہا ہے، 5ویں باب میں صفوں کا بیان ہو رہا ہے۔ نماز کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان کے ابواب ہیں آگے۔ اصل باب کتاب کون سی ہے؟ کتاب الصلاۃ۔ تو یہ عمدۃ الاحکام، آپ نے کل یہ بتانا ہے کہ اس کے اندر 19 کتابیں ہیں۔ کتنی؟ یہ ایک کتاب نظر آ رہی ہے لیکن اصل میں کتنی کتابیں اس میں؟ 19 کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ابواب کو گنتی کرو۔ ابواب ہیں اس میں 64۔ کتنے؟ 64 ہے، اس لیے کہ آپ کی گنتی اس لیے غلط ہو رہی ہے کہ آپ نے کتاب بھی ساتھ گن لی۔ کتاب تو ہم نے پہلے گن لی ہے نا، 83 نہیں ہے بیٹا جی، ٹھیک۔ کتنے ہو رہے ہیں؟ 64۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر میری بات سنو، 64 ابواب ہیں، ٹھیک ہے، اور کتابیں کتنی ہیں؟ 18، 19 کتابیں اور 64، 19 اور 64 کتنے ہوتے ہیں راشد بھائی؟ 83۔ یہ بھائی مان رہا نہیں ہے لیکن اس نے ایسا ہی کیا ہے، کہہ رہا ہے 83 ہیں باب، میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو ہے نا کتابیں بھی ساتھ شمار کی ہے، اس لیے 83 لگ رہے ہیں۔ سمجھ آئی؟ 19 کتابیں ہیں نا، یہ جو کتاب الطہارہ پہلے جو میں نے گنتی کروایا وہ ابھی نہیں کر رہے تھے گنتی، آپ نے وہ ساتھ کی ہیں اس لیے بن رہے 83۔ تو 64 ابواب ہیں، 19 کتابیں ہیں۔ تو یہ الحمدللہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کو نماز کا طریقہ بھی آئے گا، زکوٰۃ کا طریقہ بھی آئے گا، روزے کا طریقہ بھی آئے گا، بہت سارے مسائل ہیں اس میں۔
ٹھیک ہے. بیٹا کل آپ کا یہی سبق ہے. آپ نے کیا سنانا ہے؟ کتنے باب ہیں اور کتنی کتابیں، اور اس کتاب کا جو نام ہے اس کا کیا معنی ہے. ٹھیک ہے. آج کون سی کتاب اور پڑھنی ہے ہم نے؟ ابواب صرف آپ نے یاد کیے؟ ضرب یضرب یاد کیا تھا؟ ٹائم ضائع نہیں کرنا، پہلے بتاؤ یاد کیا تھا؟ پہلے آپ کافی دیر سے آئے ہو، آج آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہو. سناؤ سناؤ. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب يضرب یضرب ضربا فذاك مضروب لم يضرب لا يضرب لا یضرب نہیں ہے، لا یضربو ہے. لا يضرب لن يضرب لن یضرب لن لن يضرب یضرب. لن يضرب جس کے آگے لام نون لن آئے گا اس کے آگے جو ہے نا زبر آئے گی. کیا؟ اور جس کے آگے لا آئے گا اس کے آگے پیش آئے گا با پہ. ٹھیک ہے. یہ لکھا ہوا ہے، جیسے لکھا ہے ایسے یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. عمدۃ الاحکام ہو گیا. اور کیا پڑھنا تھا آج ہم نے؟ نہیں، وہ کل پڑھا تھا ہم نے علم الصرف. وہ تو آپ کو یاد ہی نہیں ہوگا. علم الصرف تو یاد ہی نہیں ہوگا آپ کو. یاد ہے؟ بلکہ اس کا بیٹا میں نے کہا تھا آپ کو، پتہ نہیں کیوں جلدی بھول جاتا ہے. کل میں نے کہا جمعرات کو ٹیسٹ ہوگا اس کا. میرے سے بھی تیز ہے آپ کا ذہن. اور کیا ہے؟ کون سی کتاب ہے؟ علم النحو کل پڑھی تھی؟ یاد کیا ہے سبق؟ میں نے کہا تھا مرکب مفید اور غیر مفید کی تعریف سنانی ہے. کل سنا تو دی تھی. غیر مفید غیر آگے نہیں پڑھائی تھی. کل پڑھا، کل سنائی تو تھی. غیر مفید سناؤ تعریف غیر مفید کی. غیر مفید بہت آگے ہے، وہ ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہے. اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھو، نیچے دیکھو. یہ بتاؤ جملہ اسمیہ سے پہلے تک ہم نے پڑھا تھا نا. جملہ اسمیہ بھی نہیں پڑھا تھا، خبریہ بھی نہیں پڑھا تھا. اس سے پہلے تک ہم نے پڑھا تھا. مثال کون سی ہے سب جملہ شروع میں؟ مرکب مفید میں مثال کون سی ہے؟ ذهب زید ائت بالماء. ٹھیک ہے. آپ کو کل پڑھایا ہے. میرے پاس کتاب بھی نہیں ہے، مجھے یاد ہے میں نے یہ کتاب کب پڑھی تھی؟ 2007 میں. ابھی کتنے سال ہو گئے؟ 16 سال سے زیادہ ہو گیا ٹائم. لیکن الحمدللہ مجھے مثال یاد ہے. آپ کو کل دیا ہے سبق، آپ نے یاد نہیں کی. ائت بالماء ذهب زید، یہ دو مثالیں ہیں مرکب مفید کی. مرکب مفید کیا چیز ہے؟ کہ کہنے والا بات کر چکے تو سننے والے کو کوئی فائدہ حاصل ہو. دیکھو سمجھ آ جائے بات، اس کو بولتے ہیں مرکب مفید، یعنی فائدہ مند جملہ. اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ کلام بھی کہتے ہیں. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کو کلام بھی کہتے ہیں. کچھ لکھا ہوگا. بیٹا مرکب مفید کی تعریف ختم ہو رہی ہے نا، اس کے بعد لکھو، دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. مرکب مفید کو مرکب مفید کے جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جملے دو طرح کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ خبریہ. ایسے ہی ہے. جملہ انشائیہ. ہاں صحیح ہے، انشائیہ یا اسمیہ. یہ جو ہے نا آپ کو پھر آپ اس کا سبق انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. اصل میں آپ نے آج ترجمہ پڑھ لیا، ترجمہ نہیں تھا آج پڑھنا. ٹھیک ہے. آئندہ جو ہے نا یہ کتابیں ذہن میں رکھو بھائی اپنی. مدثر آئندہ اپنی کتابیں ذہن میں رکھو کہ کل ہم نے کون سی پڑھی تھی اور آج کون سی پڑھنی ہے. آج کون سی پڑھی تھی؟ آج جو کتابیں ہم نے پڑھنی ہیں وہ کون سی کتابیں ہیں؟ کل کون سی پڑھی تھی؟ مہر نبوت، اقرا، تقویت الایمان اور ابواب الصرف. یہ پہلے دن کی کتابیں ہیں.
اور پھر دوسرے دن کی کتابیں کون سی ہے؟ علم الصرف اور عمدۃ الاحکام اور ترجمہ ترجمہ پہلے دن میں نا، نہیں، دو اور کتاب. ہاں بیٹا پہلے میں نہیں ملا ہے نا، کل پڑھا نا ہم نے ترجمہ. آگے بڑھ. پہلے دن دوبارہ یاد کرو کہ پہلے دن کون سی کتاب ہے؟ ترجمہ، تقویت الایمان اور اور مور نبوت. ٹھیک ہے، اب یاد کر لینا. ٹائم مغرب میں 5 منٹ ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.